بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصول حدیث کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا بیسک نام ہوتا ہے عربی میں مصطلح الحدیث، یعنی حدیث سائنسز۔ آپ جب بھی کوئی درس نظامی کے حوالے سے کوئی سبجیکٹ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سب سے پہلے جو چیز کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کون سی کتاب سے پڑھا ہے۔ تو ہم اسے مدینہ یونیورسٹی کے 2 پروفیسر کی تالیف شدہ کتاب سے پڑھ رہے ہیں، من اطیب المنہ فی علم المصطلح۔ من اطیب المنہ، اطیب یعنی بہت پاکیزہ، بہتر، تو منہ تحفہ، بہترین تحفے میں سے، فی العلم المصطلح، مصطلح یعنی اصطلاح کے علم میں، جو ہم نے پڑھا تھا ٹرمینالوجی، یعنی یہ علم اصطلاح میں سے ایک بہترین تحفہ ہے جس میں تمام جو اصول حدیث کی ٹرمز ہیں انہیں جمع کر دیا گیا ہے، اور اسے مدینہ یونیورسٹی کے 2 پروفیسر شیخ عبدالکریم مراد اور شیخ عبدالحسن العباد نے تالیف کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اسے ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اسے ایک لیکچر کے تھرو اور اس کی ڈیفینیشنز کو یوز کرتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک انٹرمیڈیٹ لیول کی کتاب ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان تمام سبجیکٹس میں 3 طرح کے لیول ہوتے ہیں، ایک بیسک لیول ہوتا ہے، ایک انٹرمیڈیٹ اور ایک ایڈوانس لیول۔ تو یہ کتاب انٹرمیڈیٹ لیول کی ہے، جو کہ اگر کوئی ایڈوانس لیول میں ایڈمیشن لے تو پھر اس کو آسانی سمجھ میں باقی چیزیں بھی۔ سب سے پہلے مصطلح الحدیث کی مین جو تعریف یا ڈیفینیشن کے ہیں کہ یہ وہ علم ہے، اصول و قواعد یعرف بها احوال سند و متن، وہ اصول اور قواعد جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے سند اور متن کے احوال، من حیث قبول و رد، جہاں سے اسے قبول کرنا ہے یا رد کر دینا، یعنی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کر دینا۔ اب یہاں 2 بیسک حدیث کی آپ کو ٹرمز مل رہی ہیں، سند اور متن۔ سند کسے کہتے ہیں؟ چین آف نیریٹرز، یعنی جو لوگ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، آتا ہے حدثنا عبداللہ بن اسماعیل ان ابن شہاب زہری ان ابن مالک ان ابن عباس، تو یہ سب کیا ہوتی ہے؟ یہ پوری ایک چین ہوتی ہے کہ نیریٹرز کی جو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے اس استاد سے روایت کیا ہے اور یہ اس کا شاگرد تھا۔ جبکہ متن جو ہوتا ہے گا وہ جو ٹیکسٹ ہے، اصل ٹیکسٹ جہاں سے سند ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے شروع ہوتا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے آگے جو الفاظ ہوں گے وہ متن کہلائے گا۔ تو اصول حدیث میں انہیں پہچانا جاتا ہے، اور سند اور متن کو، اور پھر انہیں یا تو قبول کر لیا جاتا ہے اگر وہ صحیح ہو، اور یا پھر رد کر دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے سند پر کی جاتی ہے کہ جو روایت کی جو نیریشن ہے یہ صحیح ہے، درست ہے۔ اس کے انشاءاللہ قواعد آگے بتائیں گے۔ اسے کہتے ہیں روایت کو پرکھنا، ٹھیک ہے، اور روایت ایک دفعہ اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد متن پہ کام ہوتا ہے، پھر متن کو پرکھا جاتا ہے گا۔ اسے کہتے ہیں درایت۔ تو 2 ٹرمز اور آ گئی، ایک ہو گئی روایت اور ایک درایت۔ اب آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنا کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ ان کے حوالے سے جو آج کے دور میں فتنہ اٹھا ہوا ہے نا، فتنہ انکار حدیث، تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہے منکرین حدیث، جو کہ سمپلی ٹوٹلی پورے حدیث کے اس علم کا ہی انکار کر دیتے ہیں گے۔ دوسرے ہیں استخفاف حدیث، اور یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ کچھ ایسی ٹرمز کو استعمال کرتے ہوئے اس جو حدیث کی اصل ویلیو ہے نا اس کو لوگوں کے درمیان جو ہے ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ استخفاف حدیث والے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ سند میں تو بہت تحقیق ہوئی ہے، یعنی نیریشن کو تو بہت پرکھا گیا ہے، لیکن متن میں تحقیق نہیں ہوئی ہے، ایک یہ بات کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہتے ہیں گے، جیسے متن کی تحقیق کو کیا کہا گیا ہم نے؟ درایت، تو وہ کہتے ہیں گے درایت میں ہم متن کو ان اصول پہ پرکھیں گے جو سائنس پہ پورا اتریں گے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اگر وہ سائنس پہ پورا نہیں اترے گا وہ متن تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کا انداز ہے، ان کو کہیں گے استخفاف حدیث۔ یہ بھی آپ ایک ٹرم یاد رکھ لیں کہ ہم جہاں جہاں استخفاف یعنی خفیف سے ہلکا کر دینا، ویلیو کو حدیث کی ڈاؤن کر دینا، تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خدمت کر رہے ہیں اور یہ حدیث کے اس میں، لیکن لوگوں کو یہ ایک طرح سے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور حدیث کی اصل ویلیو کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہم اس علم کو اسی نوعیت سے زیادہ غور سے سیکھیں بھی کہ ہم نے اس فتنے سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں پر ان کے حملے بہت زیادہ ہیں۔ ایسا نہ ہمارا ہی کوئی بچہ آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو اور اس قسم کی کوئی بات کہے تو ہمارے پاس باقاعدہ علم ہو اور ہم اس کو مطمئن کر سکیں۔ اب ہماری بیسک اصطلاح جو ہیں وہ 2 سنت اور حدیث۔
مصطلح الحدیث کی سب سے بیسک اصطلاحیں گی. ان دونوں کے درمیان ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے. اصول حدیث کی روشنی میں کیا ان کے درمیان فرق ہوگا. اس کے لیے آپ ایک مثال سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے گا ظرف اور ایک ہوتا ہے مظروف. ظرف کسے کہتے ہیں؟ برتن کو. اور مظروف جو برتن میں ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ دودھ ہے تو آپ پوچھیں گی دودھ کہاں ہے؟ تو دودھ گلاس میں ہے یا کپ میں ہے یا تھیلی میں، کسی نہ کسی چیز میں تو ہوگا نا. تو وہ کیا ہو گیا وہ اس کا مظروف ہو گیا. تو سنت دراصل کیا ہے؟ سنت اصل میں شریعت ہے. آپ کو سب سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ دین کس چیز پہ کمپائل ہوتا ہے گا؟ 2 چیزوں پہ، قرآن اور سنت. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے، بلکہ ہم قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں. کیونکہ قرآن اور سنت دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کیونکہ سنت اصل شریعت ہے جس پہ دین ہے، جس میں دین موجود ہے. اور لیکن سنت ہے کہاں؟ سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ سنت ہمیں حدیث سے ملے گی. حدیث کے اندر موجود ہے سنت. اس میں سے ہم ڈرائیو کریں گے اور اس میں سے ہم بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے. تو پھر بات آتی ہے کہ پھر حدیث کیا ہے؟ حدیث اصل میں قول صحابی ہے. صحابی کا قول ہے جو صحابی بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. صحابی کی بات ثابت ہوگی. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے گا اصولوں پر سند و متن کو چیک کر کے. تو قولی صحابی کی بات ثابت ہوگی تو اس کے اندر سے پھر سنت نکلے گی. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملیں گے. تو صحابی کی بات کو ایویلویٹ کریں گے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے کہ یہ بات جو ہے، یہ سند اور متن جو ہے، دونوں کو تحقیق کیا جائے گا. تو یاد رکھیں سنت کی تحقیق نہیں ہوتی. سنت من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اب کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے. تو ہم آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے اس کو ایویلویٹ نہیں کر رہے، کیونکہ سنت وحی خفی ہے. لیکن تحقیق کس کی ہو رہی ہے گی؟ قول صحابی کی قول کی ہو رہی ہے. اگر صحابی کا قول ثابت ہو گیا تو پھر ہمیں یقین ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق ہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اس کے اندر سے جو احکام نکالے جائیں گے وہ سنت ہوں گے. تو اس حوالے سے اب ہم سنت کی قسمیں دیکھیں گے اور حدیث کی قسمیں دیکھیں گے. پھر ہم اس میں جب تھوڑا سا فرق دیکھیں گے تو پھر ہمیں اور اندازہ ہوگا کہ حدیث اور سنت میں مزید کیا فرق ہے. اس چیز کو آپ ایک اور چیز سے سمجھ سکیں، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ انہوں نے صحیح بخاری میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جمع کی ہیں وہاں اس میں اپنی رائے بھی دی ہیں، اپنے استاد ابن اسحاق کی رائے بھی دی ہیں، امام نخعی کی رائے بھی دی ہیں، عبداللہ بن عباس کی رائے بھی دی ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ سنت نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جس سے کوئی شریعت کا عمل حکم نکل رہا ہوگا وہ سنت کہلائے گی. جیسے ایک اور مثال ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں عربی میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کہاں ہے؟ اگر پوچھا جاتا ہے کہتا ہے ما بین دفتین، 2 گتوں کے درمیان میں ہے، یعنی مصحف میں موجود ہے اللہ کا کلام. اب آپ اپنا مصحف کھولیں اور اس کے اندر دیکھیں تو اس میں آپ کو آخر میں رموز اوقاف بھی نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ بھی نظر آئیں گے. بعض میں تجوید کے قواعد بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک قاری صاحب کا وہ سائن بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس میں حرف پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، اس کے سگنیچر. تو یہ سب چیزیں تو قرآن نہیں ہے نا. قرآن مجید تو وہی ہے نا جو بسم اللہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ہے. اللہ کا کلام تو وہی ہے، لیکن اس کو پورے کو قرآن کہا جاتا ہے. تو اسی طرح حدیث کی کتاب میں حدیث ہے موجود ہے، وہ اصل میں کیا آئے گا؟ وہ اگر ہم اصول حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو وہ قول صحابی ہے، کیونکہ بار بار اسی پہ جرا کی جائے گی. جرا سمجھتے ہیں؟ جیسے وکیل ایک کیس لڑتا ہے نا تو دلائل دیتا ہے گا رد کرنے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے. تو یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ قول صحابی کو، اسٹیٹمنٹ آف کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروف کرنے کے لیے کہ واقعی میں یہ صحابہ کی قول ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ کا قول تو پھر آگے جو ہے متن پہ تحقیق کر کے اسے قبول کیا جائے گا اور پھر اس میں سے سنت ڈرائیو ہوگی. تو یہ بیسک فرق اور حدیث و سنت کا یاد رکھیں گے تو کچھ مقامات پہ جہاں سنت کا لفظ بولا جائے گا نا وہاں شریعت لی جائے گی، وہاں دین لیا جائے گا کہ یہاں سے دین نکل رہا ہے، اور حدیث کی نسبت صحابی کی طرف کریں گے.